بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کے لیے عربی کا لفظ صوم استعمال کیا جاتا ہے، جس کے معنی رک جانے یا بچ جانے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہی ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ روزہ اور دوسری عبادات میں ایک خاص فرق یہ ہے کہ اس میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ روزہ صرف اللہ اور اس کے بندے کے علم میں ہوتا ہے۔ روزہ دار چاہے تو چھپ کر کھا پی سکتا ہے، مگر وہ اللہ کے لیے صبر کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزے کے معاشرتی اثرات: روزے کی وجہ سے نیکی اور تقوی کی فضا پیدا ہوتی ہے اور انسانی جسم میں برداشت اور صبر کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ انسان کے اندر وقت کی پابندی اور بے شمار برائیوں سے بچنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ انسانوں کے اندر ہمدردی، سخاوت، اتحاد و اتفاق کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ بھوک اور پیاس کی شدت کی حالت میں انسان کے دل میں بھوکے اور پیاسے لوگوں کے لیے ہمدردی جنم لیتی ہے۔ روزے سے انسانی صحت پر مثبت اثرات ہوتے ہیں، کیونکہ ہر وقت معدے کا بھرا رہنا انسانی صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ حج کے معنی ہیں زیارت کا ارادہ کرنا۔ حج ہر بالغ اور صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض کیا گیا ہے۔ حج بیک وقت جسمانی اور مالی اور روحانی عبادت ہے۔ حج کے ملت اسلامیہ پر اثرات: دنیا کے مختلف ممالک سے ہر رنگ، نسل، زبان اور قوم کے لوگ ایک جیسے لباس احرام میں ایک مرکز بیت اللہ کے گرد اکٹھے ہوتے ہیں اور مناسک حج ادا کرتے ہیں۔ ایک کعبہ، ایک امام کے پیچھے اللہ اکبر پر رکوع اور سجود ادا کرتے ہیں۔ ایک قرآن تلاوت کرتے ہیں۔ ایسی عالمگیریت اور وحدت کی مثال کسی اور مذہب میں نہیں ملتی۔ اگر ہم مسلمان ایک حج کی عبادت پر غور و فکر کریں تو آپس کے مسلکی اختلاف کی کوئی حیثیت نہ رہے۔ استاد صاحب طلباء کو باجماعت نماز کی ترغیب دیں اور ان سے اپنے اندر مثبت تبدیلیوں کا مشاہدہ کرنے کا کہیں۔ حج کس طرح مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرتا ہے؟ استاد صاحب طلباء سے گفتگو کریں۔ اگر استاد صاحب یا کسی طالب علم کو عمرہ یا حج کی سعادت حاصل ہوئی ہے تو وہ کلاس کے ساتھ اپنے تجربات بیان کریں۔ سیرت النبی رسول اکرم خاتم النبیین محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مطالعہ۔ رسول اکرم خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 571 میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ رسول اکرم خاتم النبیین محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے 6 ماہ پہلے وفات پا چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا، جس کا مطلب ہے بہت زیادہ تعریف کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 برس تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے کی۔ ان کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت ابو طالب نے آپ کی پرورش کی ذمہ داری اٹھائی۔ 25 برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے 41ویں سال میں تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 برس مکہ میں اسلام کی تبلیغ کی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد ہجرت فرما کر مدینہ میں تشریف لے گئے۔ مدنی زندگی کے دوران مسلمانوں اور کفار کے درمیان بہت سی جنگیں ہوئی۔ اس دوران اسلام دیگر عرب قبائل میں تیزی کے ساتھ پھیلنے لگا۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال گزارے۔ وصال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 برس تھی۔ اللہ کے رسول اکرم خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ اللہ کے رسول اکرم خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا بنیادی تقاضا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، نبی اکرم خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اپنے آباء، اولاد اور عام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کوئی اور شریک نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام رشتوں اور تعلقات سے بڑھ کر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و اطاعت کو تمام ذاتی پسند اور ناپسند پر ترجیح ہو۔